ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی. اور ان خاص بندوں کو عباد الرحمن کے نام سے یاد کیا. کہ رحمان کے بندے کہلانے کا مستحق کون لوگ ہیں. ان کی کچھ نشانیاں بیان کی. اور ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم بھی رحمان کے ان بندوں میں شامل ہیں کہ نہیں. اگر میری اور آپ کی زندگی میں وہ اعمال نہیں ہیں تو ہم کوشش کر کے ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی چال میں تواضع ہے، عاجزی ہے. اور جب یہ بات کرتے ہیں، ان سے کوئی الجھنا چاہتے ہیں تو یہ ان سے الجھتے نہیں، سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. بہت بڑی صفت ہے یہ. پھر ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. مبارک ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ بندے اور بندیاں، مبارک ہیں وہ مسلمان مرد و عورت کہ جن کی راتیں یوٹیوب کی گندگی اور فیس بک کی بے حیائی سے بچا کر وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. مبارک ہے. الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ، ایسے مرد اور ایسی عورتیں موجود ہیں. الحمدللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا ہے. پھر ارشاد فرمایا اور یہ تکبر نہیں کرتے. ان کی حالت یہ ہے کہ عبادت ایسی کرتے ہیں، راتیں ان کی رب کے سامنے گزرتی ہیں، پھر بھی اپنے رب کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجیے. کیونکہ اصل یہی ہے، زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بندہ جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت کامیاب انسان وہی ہے.
اور ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، نہ اسراف کرتے ہیں، ہاتھ بند کر کے بھی نہیں رکھتے کہ کبھی خرچ ہی نہیں کرتے، نہ ایسا ہے کہ ہر جگہ ہی خرچ کرتے، نہ جہاں اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں وہ ناراض ہوتے ہیں وہاں خرچ نہیں کرتے، بچتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، ان کی جو پیشانی ہے وہ صرف ایک ہی در پر جھکتی ہے، وہ اللہ کا در ہے۔ یہ کسی انسان کو قتل نہیں کرتے، نہ حق قتل نہیں کرتے، نہ ان کے ساتھ شامل ہے، اور نہ ہی یہ زنا کرتے۔ اور ان میں سے اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے گا تو پھر اس کے لیے وبال ہے، اس کے لیے آخرت کے اندر بڑا ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا ہاں اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا اور اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اپنے نیک اعمال کیے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور جو پھر یہ کام عمل کرتا ہی رہے، جو عمل یہ کرتا ہی رہے، یعنی توبہ کرتا ہی رہے، چھوڑے نہیں، ایسا پیارا عمل ہے، اس توبہ کو کرتا ہی رہے تو ایک دن وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آئے گا، ایک دن وہ ضرور اللہ کا بن کر جائے گا۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ اپنے اندر سے مایوسی پیدا نہ ہونے دے۔ نمبر ایک، مایوسی نہ، کہ مایوس ہو جائے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کچھ نہیں بن سکتا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان بھی ان کو راندہ درگاہ کرتا ہے، شیطان بھی ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لوگ بھی کہتے ہیں نہیں تیرا نہیں بن سکتا، تو نہیں نیک بن سکتا۔ آج مصیبت یہ ہے بجائے نیکی کے اندر تعاون کرنے کے برائی میں تعاون ہوتا ہے۔ کوئی نیکی پر چلنے لگے بجائے اس کی پیٹھ تھپکانے کے، بجائے اس کو ہمت دلانے کے، اس کی ہمت اور توڑی جاتی ہے اور کمزور کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب توبہ کر لی تو اپنا ماحول بدلو، توبہ کر کے اپنی سنگت بدلو۔ جو سب سے آخر میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ پہلی امتوں میں سے ایک آدمی جو 99 آدمیوں کا قاتل تھا، پھر 100 کا بھی قتل کر دیا، اور پھر وہ توبہ کرنے کے لیے جب گیا تو حکم دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ جو اس بندے کو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ فلاں بستی میں، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے اندر جا کر رہو، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ماحول بدلو، ابھی تم گناہگاروں کی بستی میں ہو، یہاں سے نکلو۔ جب تک گناہوں کا ماحول ہوگا اس کی توبہ کیسے قائم رہے گی؟ بڑی اہم بات ہے۔ ہم صرف اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، جب تک پورے گھر کا ہر فرد اس کا ماحول دین والا نہیں بنتا میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گھر کے اندر ٹی وی کا ماحول ہے، گھر کے اندر فلموں کا، یوٹیوب کا اور گندگیوں کا ماحول ہے، اور میں سمجھوں میں باہر ہو جاؤں گا، میں ان کی فکر ہی نہ کروں، میں ان کے بارے میں سوچوں ہی نہ۔ یہ کام مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، چھوٹوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، آپ بنا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی جنت کا مزہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، بلکہ جنت سے بڑھ کر مزہ پائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کیا ملا، ہم نے گناہ چھوڑا۔ لوگ گناہوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، لوگ یوٹیوب کی گندگی میں ہے، کوئی فیس بک پر ہے، کوئی نہ جانے کہاں ہے۔ یہ تو مزے کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور بعض بچے اور بچیاں جب دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں، گھر والوں سے تمنا کرتے ہیں ہمیں بھی دیو، ہاں ہم بھی یہ کام کریں۔ دوسرے بھی دیکھ کے للچاتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی، کوئی اچھی زندگی نہیں گزر رہی، کوئی اچھی زندگی نہیں گزری۔ اور آپ تجربہ نہ کیجئے گا خدا کے لیے، رب تعالیٰ کا اعلان آ چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہتر راستہ کا منتخب کیا، پہلے والوں نے جنہوں نے یہ راستے چنے ہیں ان کی زندگیاں اگر کھنگار کر دیکھیں گے، ایسی ایسی زندگیاں کہ زندگیوں کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں، صبح سے شام تک ہر وقت بے سکونی کے اندر اور دل کے اندر خودکشیوں کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی کیسی؟ مانا تیرے بغیر لوگ زندہ ہیں،
حضرت طاہر صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے، مانا تیرے بغیر لوگ زندہ ہیں مگر ترس رہے ہیں لطف زندگی کے لیے، لطف زندگی کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ سمجھتے کہ شاید اس گندگی کے اندر بڑی چین اور سکون ہے، نہ آپ اپنے آپ کو رب کے در پر لا کر تو دیکھو، اللہ ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں، بندے کے آنے میں دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس بندے کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے ہیں، اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ یہاں کا در وہ نہیں ہے کہ یہاں پر سمجھا جائے کہ میں آیا اور مجھے بتایا جائے گا تو پیچھے یہ کرتوت کر کے آیا لہذا تو ہمارا نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، دنیا کی عدالت نہیں، اللہ تبارک و تعالی جج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک، اللہ اپنے فیصلوں کے بھی مالک ہیں اور جب چاہیں اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے پابند ہو گئے، نہ پابند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی مہربانی ہے، آئے تو صحیح بندہ، رب تعالیٰ کے سامنے آئے تو صحیح، ذرا اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں کی ندامت کو نکال کر تو دکھائے، پھر دیکھے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات کیا ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص انتقال ہونے لگا تو اپنے بچوں کو عجیب وصیت کر کے گیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر میری آدھی راکھ جل گیا، اب آدھی راکھ سمندر کے اندر ڈال دینا، آدھی راکھ خشکی میں ڈال دینا، سمندر میں ڈال دے وہ ادھر چلی گئی، خشکی میں بکھیر دی اڑ کے کہیں چلی گئی۔ اور کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا تو سب سے زیادہ سخت سزا مجھے دیں گے کہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ جب انسان کے دل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا، مبارک کیفیت ہے۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بنانے پر آ جائے اور یہ کیفیت دل میں آ جائے نا، بڑی غنیمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ یہ کیفیت دل میں پیدا فرما رہے ہیں۔ خوف تھا اس کے دل میں، ڈر تھا، بیچارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ناواقف ہے کہ اللہ کے ہاں کیا دیر لگے گی، تو کہیں بھی چلا جا اس کے ہاں کیا دیر ہے۔ جو پہلے بندہ نہیں تھا اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو بعد میں اس کے اجزاء جمع کر کے اس کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فوت ہو گیا، مر گیا، بچوں نے ایسے ہی کیا، جلا دیا، اگرچہ اس طرح کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں کہ کوئی وصیت کر کے جائے، ایسی منع ہے، ایسی نہیں وصیت کر۔ بچوں نے جلا کے آدھی رات سمندر میں، آدھی رات خشکی میں بکھیر۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اس کے اجزاء جمع کرو، وہاں تو کن کہنے کی دیر ہو گئے، خشکی کو کہا جمع کرو، جمع ہو گئے، دوبارہ انسان بن گیا۔ فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا اسی پر میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ خوف، ڈر، یہ وہ چیز ہے۔ آج دنیا کا خوف ہے، دنیا کا ڈر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دل میں پیدا ہو جائے۔ آج دنیا کے خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان بعض کام نہیں کرتا، بعض کام کرتا ہے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی لوگوں کی کیا پرواہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہمارے پیدا کرنے والے، لوگ ہمارے حاکم ہیں، لوگ ہمارے مالک ہیں، لوگ ہمیں رزق دیتے ہیں، لوگوں نے ہمیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ پرواہ تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے، یہ دل میں خوف آ جائے۔ یہ جذبہ جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اسی پر اللہ کام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو دعا سکھلائی گئی ہے، دعا کیے کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب فرما۔ اب آسان حساب کا ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں پوچھی جائیں گی، تھوڑی بہت پوچھ واچھ کے اس کے بعد اس کو چھوٹ دے دی جائے گی، ہمارے ذہن میں یہ۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عرض کیا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے آسان حساب کا۔ اگر وہاں کسی بات کا پوچھ لیا گیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، نہیں دے سکتا بندہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامہ اعمال رب کے سامنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اور فرمائے جا تو جنت کے اندر چلا جائے۔ اس سے پوچھ نہیں ہے، پوچھ ہو گئی تو پھنس جائے گا۔ ہم اس قابل نہیں، ہم نہیں جواب دے سکتے، کوئی انسان دنیا کا نہیں دے سکتا۔ اس رب تعالیٰ کی جو نعمتیں، اگر ایک نعمت پر سوال ہو گیا، میری یہ نعمت تھی، تو نے کیا حق ادا کیا؟ میں نے تجھے ٹھنڈے پانی کی نعمت دی، کیا حق ادا کیا تو نے اس کا؟
ابھی صرف ٹھنڈے پانی کی نعمت کا میں نے ذکر کیا، ورنہ اپنا جسم اگر دیکھے یہ ایک دنیا کا کارخانہ ہے، دنیا ایسا کارخانہ بنانے پر قادر نہیں ہے۔ ادھر منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، وہ لقمہ کہاں جاتا ہے، اس نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، ہم نے کوئی مشین نہیں فٹ کر رکھی، کوئی بٹن دباتے ہیں ادھر جا ادھر جا، تو نے سانس کی نالی میں نہیں جانا، تو نے کھانے کی نالی میں جانا ہے، تو نے فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ نہیں جانا، رب کا نظام ہے۔ اور دنیا میں کتنے انسان ہیں زندہ اور سب کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اندر نظام کیا ہو رہا ہے، ورنہ تو کھانے کی نالی کی بجائے وہ دوسری طرف چلا جائے تو اچھو لگ جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے بسا اوقات انسان کی، اس کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں، اس کی نعمت ہے، ایک ایک نعمت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوچھا گیا تو معاملہ خراب ہے، حساب یسیر کا مطلب یہ کہ بس دیکھ لیا اور کام بنا دیا، اللہ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اسی میں شامل فرما دے۔ اور کبھی ذہن میں یہ آتا ہے یہ سارے مسلمانوں کو شامل کر دے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بڑا ہے، اللہ کا خزانہ بڑا ہے، ان کے کیا دیر لگتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ اپنے فیصلوں کے مالک ہیں، حاکم ہیں، کب چاہے فیصلہ تبدیل کر دیں، مالک ہے وہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سمندر کے اندر جو کراچی کے 2 کروڑ انسان ہیں، 2 کروڑ انسانوں کی آبادی تھی اس وقت، فرمایا 2 کروڑ انسانوں کا پیشاب اور پخانہ وہ جا کر سمندر کے اندر گرتا ہے اور سمندر کی ایک لہر آتی ہے، اس پیشاب اور پخانے کو بہا کر لے جاتی ہے اور وہاں نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ وہاں جا کر آپ وضو کریں، امام صاحب وضو کر کے آئیں اور آ کر نماز پڑھیں، سب کے نزدیک جائز ہے، نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے، سب کا وضو ہو جائے گا۔ فرمایا سمندر محدود ہے، اس کی پیمائش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، سمندر کی لہر محدود ہے، اس کو ناپنا چاہے ناپ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت لامحدود، اور لامحدود رحمت کی لامحدود لہر آئے گی اور سب کے گناہوں کو بہا کر لے جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تو ایسے پیارے ہیں، ہمارا تو واسطہ ایسے پیارے اللہ سے ہے جس کی رحمت ایسی ہے، اور وہ پھر اگر سب کو معاف بھی کر دے تو فرمایا اگر سب کو میں معاف بھی کر دوں تو میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی بھی آنے والی نہیں ہے، خزانہ ہی ایسا ہے۔ سب کے لیے کرنی چاہیے تو ہر مسلمان جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پوری اللہ کی آیات سے بھی اس کو محبت ہو جاتی، یعنی دوسرے کے بارے میں نہیں، یہ جنت میں نہیں جائے میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے ایک آدمی نے دوسرے کو کہا یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے، اور جب وہ انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کون ہے جو یہ فیصلہ کرنے والا یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا، جاؤ تم جہنم میں جاؤ، اس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ کسی کے بارے میں یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے، دل میں بغض کبر اناد ایک طرف رکھ کر سب کے لیے یہی دعا، سب کو جنت میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے دنیا جیسی گزر گئی کوئی بات نہیں، کسی سے تکلیف پہنچی پریشانی پہنچی، لیکن اس کے لیے دعا کر دو۔ جو بندہ کسی غائب مسلمان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے دعا کرتی ہے، کوئی بھی کرتا ہے، دونوں آ رہے ہیں اس میں، غائب بندے کے لیے دعا کی یا اللہ اس کا فلاح ہو جائے، تو حدیث کا مفہوم ہے پہلے یہ اس کے حق میں قبول ہوتی پھر اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرے کے حق میں دعا کرنے کا فائدہ نقد یہ کہ اپنے حق میں بھی قبول ہوتی، اس نے محبت کی ہے نا، اس کا اس سے تعلق ہی نہیں، اس نے غائب آدمی کے لیے اس نے کہا بھی نہیں تھا، اس نے اس کے لیے دعا کر دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے، اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، معافی مانگتے رہنا کوئی مشکل کام نہیں، معافی مانگتے رہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ قرآن کریم میں فرما دیا معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، ایک دن ضرور ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، ایک دن ضرور پہنچے گا، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچے، ضرور پہنچ کر رہے گا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔ بس انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جب یہ سچی توبہ کر لیتا ہے، جب یہ ٹھیک اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے، اب اس کا دماغ اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ، ہر لمحے اس کو فکر ہوتی ہے کہیں میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں ہٹ نہ جائے، ہر وقت وہ اپنے دل کی نگرانی رکھتا ہے، ہر وقت رب تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہوں کا خیال اب نہیں آتا، اس کا نفس مر گیا، نہیں، نفس باقی رہتا ہے، یہ خیال ڈالتا ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، یہ ذرا سی نظر کرتا ہے وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، تو اس لیے چلتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، ایک دن ضرور اللہ تک پہنچائیں گے، ہمارا کام یہ ہے۔ اس لیے اس مایوس نہیں ہونا، نا امیدی اپنی زندگی سے نکال دیجئے، یہ سمجھا میرا نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے۔ اس لیے غالب نے کہا تھا کہ کس منہ سے کعبہ جاؤ گے غالب، شرم تم کو آتی نہیں مگر، کس منہ سے جاؤ گے کہ تم اس منہ سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اسی منہ کو لے کر تم کعبہ جاؤ گے۔ ہمارے حضرت مولانا اللہ مرکزوں نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ والے بزرگ نے اس کو تبدیل کیا اور فرمایا اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا،
شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، میں رو رو کے ان کو مناؤں گا اور یوں میں اپنی بگڑی بناؤں گا کہ میں تو میرے منہ اور منہ کہاں سے لاؤں، یہ مولا کا دیا ہوا منہ ہی ہے، میں اسی منہ کو لے کر جاؤں گا۔ میں نے اپنی شرم کو اب خاک میں ملا دینا ہے۔ شرم یہاں نہیں، شرم تو مجھے گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی۔ رب کے سامنے جاتے ہوئے کس چیز کی شرم کر رہا ہے؟ رب سے توبہ کرتے ہوئے کس چیز کی شرم؟ شرم تو گناہ کرنے پر آنی چاہیے تھی۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، گناہ کرنے پر شرم نہیں آتی اور توبہ کرنے پر کاجی شرم آتی ہے مجھے۔ میں کیسے آؤں؟ شرم کی کون سی اس میں بات ہے؟ رب کا در ہے، یہاں تو دھتکارا بھی نہیں جائے گا، یہاں تو یہ بھی نہیں کہا جائے گا ارے اتنے دن ہو گئے نہیں آئے، آؤ تو صحیح، تمہارے آنے کی دیر ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی برسات میں دیر نہیں ہوتی، آئے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر پڑھ جائے۔ اس لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات عرض کرنے لگا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا، یہ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا مانگنا رہنا چاہیے۔ عرض کیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے، ایسے بندے ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل۔ عرض کیا کون ہے؟ فرمایا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ یہ یاد کر کے رو کیا رہا ہے؟ یہ گناہوں پر رونا ہے، اللہ کی محبت میں رونا ہے۔ جو بندہ یہ کرتا ہے نا اللہ کو پسند آتا ہے۔ تنہائیاں فیس بک اور یوٹیوب کی گندگیوں پر نہیں، تنہائیاں نوجوان بچے اور بچیاں اپنے گندے خیالات اور جذبات پر نہیں، بلکہ تنہائیاں اپنے رب کے سامنے رونے میں گزار دی جائے۔ یہ بندہ ایسا ہے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہے، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اللہ کے عرش کا سایہ، کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہے، اس اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب انسانوں کو جگہ دیں گے۔ 7 خوش نصیب انسان ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ نے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا چاہ رہے ہیں، تبھی تو سایہ رحمت میں جگہ دی۔ اس لیے سوال جواب اس سے بھی نہیں ہوگا، سایہ رحمت میں جگہ دی۔ تو ان میں ایک بندہ وہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا تھا اللہ کو یاد کیا تو آنکھوں سے آنسو نکلا۔ یہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں نا معمولی نہیں، کہ جی میرا دل سخت ہو گیا، مجھے رونا ہی نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ رونا کیسے نہیں آتا، رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بناؤ اور رونا بھی آ جائے گا۔ صحبت ذرا تبدیل کر کے دیکھو، اپنے آپ کو بدل کر دیکھو، ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھو کہ جن کے دلوں کی کیفیت نرم ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں بھی نرمی آئے۔ کسی نے کہا سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر دریا پہاڑوں سے کیوں نکلتے ہیں، وہاں سے کیوں نکلتے؟ خواجہ صاحب ہے خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب فرمایا رلا دوں سنگ دل کو جو غم اپنا بیاں کر دوں، رلا دوں سنگ دل کو جو غم اپنا بیاں کر دوں، اگر چاہوں تو پتھر سے بھی میں دریا رواں کر دوں۔ تو آ کر بیٹھ تو صحیح، میں تجھے اپنے مولا کا غم بیان کروں، اور جب میرا غم تیرے دل میں منتقل ہوگا تو روئے نہیں تو پھر بتانا، میں تو پتھروں سے بھی دریاؤں کو رواں کر دوں۔ جس کے دل میں مولا کی محبت اور خوف ہو، اس کے پاس جا کر بیٹھنے سے دل انسان کا خود بخود پسیج جاتا ہے، دل کے اندر ایسی نرمی پیدا ہوتی کہ اس کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ دوسرا ان کی صحبت میں تو جا کر بیٹھے، اس لیے پہلے بھی عرض کر دیا، وہ بھی جس بندے کو کہا تھا نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، وہاں جا کر تیرا کام بنے گا، اور وہیں جانے سے کام بن رہا تھا اس کا، اسی پر اللہ نے کام بنایا۔ جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، حکم دے دیا جاؤ وہاں پر، اور ابھی راستے میں ہی تھا، اپنا سینہ بس اس بستی کی طرف پھیر دیا، یہی کر سکتا تھا بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر فضل ہو گیا تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لحاظ کے ماحول بدلو۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہ زندگیوں کو بدل دیتی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ ہم اپنی توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، ہمارا پھر بھی تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے تعلق رکھنا ہی اس بات کی علامت ہے توبہ پوری نہیں ہوئی۔
توبہ کی جو شرائط بتائی، نمبر 1 دل میں ندامت آ جائے، دل میں شرمندگی آ جائے، احساس پیدا ہو جائے، میں نے کتنے بڑے مالک اور ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2 یہ کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو جدا کر دے۔ یہ گناہوں سے جدائی جب تک نہیں ہوگی کام کیسے بنے گا؟ گناہوں سے جدا کر دے۔ کسی غیر محرم سے تعلق ہے، کسی لڑکی کا یا لڑکے کا، اپنے تعلق کو ختم کر دو، اس کا نمبر ہی اپنا نمبر ہی بدل دو تاکہ نمبر ہی کسی کے پاس نہ رہے اور نوبت ہی نہ آئے یہاں تک کہ کسی کے غیر کے ساتھ ہم تعلق رکھیں۔ ہمارا تعلق تو صرف مولا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کن چکروں کے اندر پڑ گیا انسان؟ مولا کے ساتھ تعلق ہو، اپنی موبائل کو، اپنے دل کو، اپنی جیب کو، اپنے میموری کارڈ کو اب صاف کر لے، اپنے گھر کے اندر، اپنے دراز کے اندر رکھی ہوئی وہ تصویریں جو کھنچوائی ہیں، کوئی شادی کے موقع پر، کوئی فلاں موقع پر، ان کو جلا دے، اپنی زندگی کو بدل دے، اپنے رخ کو بدل دے۔ جن لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات سے ان سے اپنا رخ پھیر لے، وہ کتنے ہی بار آئے کہ نہیں مجھ سے تعلق رکھو، کہ جاؤ اب میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اب تو میرے مولا کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ کہ اللہ سے جب تعلق ہو جائے تو پھر کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، پھر وہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے اور ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ اور نہیں کوئی کام ہو سکتا کہ جی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو پھر اللہ کا در بھی تو نہ چھوڑے نا، گناہ نہیں چھوٹ رہے تو اللہ کا در کیوں چھوڑا؟ یہ گناہوں کے اندر جو بندہ رہتا ہے اس کا معاملہ خراب ہے۔ اس لیے عرض کیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ جو بندہ جس سے گناہ ہو گیا، اپنی جان پر ظلم ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کو یاد کر کے اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ان گناہوں پر اصرار نہیں کیا، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ انہی لوگوں کے لیے بخشش کی پروانے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے ان کے رب کی طرف سے، انہی لوگوں کے لیے ہے جو رب تعالیٰ کے سامنے آ کر سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ اصرار نہ ہو گناہ پر، اور گناہ پر اصرار کیا ہے؟ گناہ کیا توبہ نہ کی، پھر گناہ کیا توبہ نہ کی، گناہ کیا توبہ نہ کی، یہ اصرار ہے۔ اصرار کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ اصرار نہ ہو، گناہ ہو جائے توبہ کر لے، گناہ ہو جائے توبہ کر لے، دن میں 100 بار گناہ ہو 100 بار توبہ کرے، 100 بار توبہ ٹوٹے، 100 بار رب کے در پر آئے، جب بھی آئے گا، جب بھی رب کے در پر آ کر معافی مانگے گا، اللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو شرم دلائے گے تو پہلے کیوں نہیں آیا، پھر بھی گناہ کر رہا ہے، پھر بھی گناہ کر رہا، نہ آ جائے، بس اپنی زندگی ایسے بنا لے کہ بس زندگی جب ایسی بن گئی تو کام بن جائے گا، کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر آ جائے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا کہ انسان اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو پھر استغفار تو کرتا رہے نا، اللہ سے معافی تو مانگتا رہے۔ توبہ پکی نہیں ہو سکتی، توبہ کے لیے ضروری ہے گناہ کو چھوڑنا۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو استغفار کرتا رہے، استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کل قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار پایا، ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہے۔ میں اور آپ غور کریں ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ خاص طور پر خواتین، غیبت، چغلی، بہتان، کیا ہے؟ یا نامہ اعمال میں استغفار ہے۔ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ استغفار ہوتا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ کا ظہور نہیں ہو سکتا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، یہ ایسے معصوم ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو پھر اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں روزانہ اپنے رب سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امت کو سکھانے کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے تم کتنی کرو؟ آج تو 2-4 مرتبہ پڑھ لیے تو ہم تھک جاتے ہیں، ناول پڑھ کے ڈائجسٹ پڑھ کے تھکتا نہیں، یوٹیوب پر پوسٹیں دیکھ دیکھ کر تھکتا نہیں ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کر تھکتا نہیں، رب کا نام لیتے تھکنا شروع ہو گئے۔ ذرا لے کر تو دیکھ، لگا کر تو دیکھ، اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھ، جو رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے اللہ سے جوڑ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ عنایت کیا فرماتے۔ تو اس لیے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جو اس کو استغفار یاد ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، لازم پکڑ لیتا ہے، فرمایا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم فرما دے۔ چاہتے کہ مشکل ہے، راستہ نہیں نکل رہا، ہر طرف سے راستہ بند نظر آتا ہے، راستہ کھولنے کا طریقہ کیا؟ استغفار شروع کر دو، اللہ راستے کھول دیں گے، ایک راستہ نہیں راستے کھول دیں گے، ہر اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، روزی
اگر چاہے روزی نہیں آ رہی، روزی نہیں مل رہی، کیا ہو رہا ہے؟ استغفار کی کثرت کرو. جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود جنہوں نے اس کو اپنا مشغلہ بنایا. رب تعالیٰ نے ایسی جگہ سے رزق دیا وہاں گمان میں بھی نہیں ہے کہاں سے دیا. یقین تو رکھے نا. ہمارا یقین تو دوسری چیزوں پر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس پر یقین کے ساتھ جو بندہ پورے یقین کے ساتھ عمل کرے گا، یقیناً اس کا نتیجہ اپنی دنیا کی زندگی میں بھی پائے گا. آج ہمیں یقین نہیں ہے، دعا کرتے تو بھی یقین نہیں ہوتا. ہو جائے ٹھیک ہے، ہو گیا، نہیں ہوا تو نہ صحیح. نہ ایسے مانگنا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہ جو مانگ رہا ہوں اللہ ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ. ایسے مانگوں میں استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ ضرور میرے حالات کو بدلیں گے، میری زندگی کو بدلیں گے، میرے یہ تمام معاشی حالات کو بھی بدلیں گے اور اپنی ذاتی زندگی کے حالات کو بھی بدلیں گے اور یقیناً بدلیں گے. جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. اپنی زندگیوں کا رخ بدل جائے تو پھر کام بن جاتا ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ بندے میں آتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ گناہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا. اس لیے پہلی بات عرض کر دی، ماحول بدلے. ماحول بدل جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا. اور جب بدل جائے گا، اس کی مثال عرض کر دی، پھر انسان کی حالت مچھلی جیسی ہوگی. جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتی، ایسے بندہ بھی اپنے مولا کو راضی کیے بغیر اور یاد کیے بغیر زندہ نہیں رہے. کہ اس کو زندگی میں مزہ ہی تب آئے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے. تیرا ذکر میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. پھر اس کی حالت یہ ہو، اس کی کیفیت یہ بدل جائے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے مشعل راہ ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا. یہاں سمجھ لینا چاہیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں. قرآن نے ان بیان کر دیا اللہ ان سے راضی، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو راضی نہ ہو؟ جس کو تکلیف ہو پھر وہ قبر میں جا کے دیکھ لے گا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہی عظمت نہ پہچان ہے. اس لیے جب اس طرح کا واقعہ ہے تو سمجھ لینا چاہیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر کرائیں تاکہ امت کے لیے ہدایت بنے. کرنا کیا ہے کہ جو حکم ارشاد فرمایا گیا تھا زنا کی سزا یہ ہے، کیسے جاری کی جائے گی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل بھی کروانا تھا کہ آپ سزا جاری کریں تاکہ دیکھے امت اور آگے تک پہنچے. ایسے ہوگی. یاد رکھیں یہ بات، یہ معمولی باتیں نہیں. اس لیے دل میں کبھی بھی تنقیص نہیں آنی چاہیے. ان کی شخصیات تو اتنی بڑی اتنی اونچی ہے. ہمارے بڑوں نے فرما دیا دنیا کے جتنے بڑے بڑے مفسر، محدث، مبلغ، عالم، علماء، مفتی سارے جمع ہو جائیں ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ان کا درجہ بڑا بہت بلند ہے. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا مجھ سے زنا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب ذرا دیکھو انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی، نشے میں بات کر رہے ہیں. ایک صحابی گئے، جا کر منہ سونگا، کہا نہیں. بھیج دیا واپس، جاؤ. پھر آ گئے، پھر واپس بھیجا، پھر آ گئے. ہائے زنا کی سزا سب سے زیادہ سخت خطرناک ہے کہ انسان کو پتھر مارا جائے، اتنے مارے جائے کہ مر جائے. کون ہے مائی کا لال ایسا جو دنیا کے اندر اپنے اوپر یہ سزا جاری کروائے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمانی حرارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت. ان کو ایک لمحے کے لیے چین نہیں آتا تھا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. جہاں کوئی ایسا عمل ہوا تکوینی طور پر تو انہوں نے پھر اس کے بعد وہ کام کیا کہ دنیا حیران رہ گئی. ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے. کون آتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کہ یہ سزا مجھ پر جاری کی جائے؟ اس لیے کہ ان کو آخرت کا ڈر تھا، اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر تھا. وہ ڈر دنیا کے اندر کہہ رہا تھا دنیا کی سزا جاری کروا لو تاکہ آخرت میں جا کے بچ جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری طرح یقین ہو گیا کہ ان سے گناہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا کہ سنسار کیا جائے، کر دیا. اس درمیان میں جب ان کو سنسار کیا گیا تو کسی نے کوئی دو جملے ایسے ان کی شخصیت کے بارے میں بولے جو ٹھیک نہیں تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، آپ صحابہ کے ساتھ گزرے، ایک جگہ پر ایک جانور مرا ہوا الٹا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے انہی کو بلایا اور کہا کہ اس کو گوشت کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ فرمایا تم نے اس ماعز کی برائی بیان کی، وہ اس سے زیادہ گندی بات کی ہے، اس سے زیادہ برا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ماعز تو اس وقت جنت کے اندر غوطہ لگا رہا ہے، غوطہ لگا رہا ہے۔ ایک اور خاتون آئی، یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ ان سے زنا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ کر کہا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ واپس چلی جاؤ۔ خاتون کا ایمان بھی کیا ہے، عرض کیا کہ مجھے ماعز کی طرف واپس بھیج دیں گے؟ میں نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا یہ وہ ہے، تو کہا کہ تمہارا قصور تو ہے لیکن بچے کا قصور نہیں، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے اوپر حد جاری نہیں کی جا سکتی، شرعی حکم ہے۔ کون ہے جو اتنے دنوں تک اپنے گناہوں کو یاد رکھے؟ یہاں تو گناہ کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال، مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیں جس کے سر پہ پہاڑ ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور جو منافق ہے، جو نافرمان ہے، اس کے لیے مثال گناہ کی ایسی ہے جیسے ناک پر مکھی آ کر بیٹھی اس نے انگلی سے اڑا دی، اس کے سامنے کوئی قوت نہیں۔ لیکن یہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، زندگیاں بدل گئی۔ کتنی توبہ کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پوری عرصے میں، سمجھنا چاہیے بات معمولی بات نہیں ہے۔ لے کر آ گئی جب بچہ پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ بچہ ہاتھ میں روٹی نہ کھانے لگے اس کو کہاں کر سکتے ہیں، اس بچے کو دودھ پلانا تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ۔ جب تک یہ نہیں کھاتا وہ چلی جاتی، بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، چلی جاتی، کسی جگہ بھی چلی جاتی، جا سکتی تھی، لیکن وہ خوف، وہ دل کے اندر جو ایک خشیت تھی، جو اللہ کا ڈر تھا، وہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ پھر آئی جب اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو حکم دیا جاتا عورتوں کے لیے، زمین میں گڑھا اتنا کھود دیا جاتا کہ سینے تک اس میں چلی جائے، اس کے بعد سنسار کر دیا جاتا ہے، سنسار کر دیا گیا۔ کسی نے کوئی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان سب کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ گناہوں میں زندگیاں گزر رہی ہیں، پرواہ نہیں، اور رب کا خوف ہی نہیں، دنیا کا خوف ہے، دنیا کا ڈر ہے، نہیں ہے تو مولا کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ تنہائیاں ہماری اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہیں، کوشش کی جاتی میری تنہائی بن جائے، اور وہ تنہائی بجائے اس کے کہ رب کے سامنے سر بسجود ہوتا، اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرتا، اپنے رب سے ملاقات کرتا کہ یہ موقع مجھے ملا ہے کہ میں اب اپنے رب کے سامنے فریاد کروں، اس موقع کو بجائے اس کے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتا، یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نعوذ باللہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ اور لاد رہا ہے۔ زندگی یہ بن گئی۔ جو جوان ہوتا ہے، جو اس عمر میں پہنچتا ہے، اس کے دماغ میں یہی باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو دیکھتے ہیں وہ اسی چکر میں۔ کہاں چلے گئے ہم؟ ہماری زندگی اس لیے تو نہیں تھی، ہم تو آئے تھے رب تعالیٰ کے سامنے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ ہماری زندگیوں میں وہ رخ پیدا ہوتا، ہماری زندگیوں میں وہ چیز آتی کہ اللہ کے سامنے آ کر ہم روتے اور گڑ گڑاتے اور آہوزاری کرتے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کے اندر وہ بھی مزے لے لے کر گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا مزہ ہے اس زندگی کا، کیا لطف ہے اس زندگی کا، کیا چین ہے؟ کوئی چین نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی کسی سے وہ نہیں ہونا کہ بھئی یہ لوگ بڑے پیسے والے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں اور مزے میں، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک ہو تو آپ کسی کی زندگی کے اندر جان کر دیکھو، میرے پاس تو ایسے لوگ آئے نا، اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی مزہ نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ ان کی زندگیوں میں بے چینیاں آ چکی ہیں۔ اور اب تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میرے قرآن سے اعراض کر لیا، تو اب اس کی زندگی کے اندر ہم اس کی زندگی کو کڑوا اور تلخ کر دیں گے کہ اس کی زندگی کے اندر کڑواہٹ اور تلخی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا اعلان ہے، کون کرے گا اس کو؟ مزیدار کیسے کر سکتا ہے؟ تلخی اور کڑواہٹ ان کی زندگیوں میں، اس لیے مایوس ہے، کوئی نہر کے اوپر جا کر بیٹھا کودنے کے لیے تیار ہے، وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، ذہن نہیں چلتا، اب کیا کریں؟ یہ اس کی محبت میں ناکام ہو گیا۔ کیا محبت میں ناکام ہو گیا؟ اور رب تعالیٰ کی طرف آؤ، یہاں تو ایسی محبت ہے، یہاں آنے والا کوئی ناکام ہی نہیں جاتا۔ آئے تو صحیح، رب تعالیٰ کے دریائے محبت میں غوطہ لگا کر تو دیکھو،
اس رب کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھو، اپنی زندگی، اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی اور اپنا حسن اور اپنا سب کچھ رب پر قربان کر کے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ کرے تو صحیح انسان، اور ہم اسی چکر میں ہیں کہ دنیا کے اندر اسی چکر کے اندر رہ جائے۔ اس سے کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اپنی زندگی کو بنایا جائے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ مقروض ہو گئے، لوگوں سے پیسے لے کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے، ہوتے ہوتے سخت بیمار ہو گئے، جتنے بھی قرض دینے والے تھے وہ سب آگے جمع ہو گئے، بیٹھ گئے کہ پیسہ نہیں دیا بزرگوں نے اور چلے جائیں گے تو کون پیسہ دے گا، تو آگے تقاضا کیا پیسہ دو، کہ پیسہ تو ہے نہیں۔ وہ تقاضا کرتے رہے، یہ اپنا منہ ڈھال کر لیٹے رہے۔ کچھ دیر کے بعد باہر سے آواز آئی ایک بچے کی، اور وہ بچہ حلوہ بیچ رہا تھا۔ اس کو بلایا اور کہا کہ تم حلوہ ہمیں بیچ دو۔ اسے حلوہ دے دیا کہ یہ بیچ دیا، کہ یہ حلوہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو کھلا دو، پیسہ تو ہے نہیں، حلوہ کھا لو۔ کھا لیا۔ بچے نے کہا پیسہ، بزرگ نے کہا پیسہ تو ہے نہیں۔ تو اس نے کہا میں گھر جاؤں گا، ابا ناراض ہوگا، ابا غصے ہوں گے، اور آپ نے حلوہ لے لیا اور پیسے نہیں دیے۔ تو بچہ وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ جب وہ رویا کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، اس کے اندر مختلف قسم کی اور تھیلیاں بنی ہوئی تھی، کہ یہ فلاں آدمی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، اس بزرگ کو کہا آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے کھول کر دیکھا تو اندر سے پوٹلیاں نکلی، ان میں بھی درہم جو سکے تھے وہ اندر موجود تھے، جس کا جتنا جتنا قرضہ تھا ایک ایک تھیلی اس کو دیتے رہے، سب کا قرضہ فارغ، اس بچے کا بھی قرضہ فارغ کیا، سب کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، کوئی سبیل نہیں تھی، ایک بچے کے ساتھ حلوہ فروش کا بچہ، اس سے ہم نے جب حلوہ خریدا اور اس کا جب معاملہ آیا تو آپ کی کرم نوازی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں جواب آیا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تانا گرجت کود کے حلوہ فروش، تانا گرجت کود کے حلوہ فروش، رحمتی حق نمی آیت بجوش، جب تک حلوہ فروش کا بچہ روتا نہیں ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی نہیں ہے۔ فرمایا آگے جا کر کہ جب بچہ روتا ہے ماں کی چھاتیوں میں خون ہوتا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ اس خون کو دودھ میں بدل دیتے ہیں۔ جب بندہ رب کے سامنے آ کر روتا ہے اللہ کا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کو معاف فرما کر اپنے دوستوں کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔ لیکن آ کر روئے تو صحیح، کوئی رونا آ رہا ہے دنیا کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، گھریلو زندگیوں کی وجہ سے، شوہر کی تانوں کی وجہ سے، کوئی شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان، کوئی بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان، اولاد کی وجہ سے پریشان، آپس میں رو رہے لیکن کوئی نہیں رو رہا، رب کے سامنے آ کر نہیں رو رہا۔ اللہ کے سامنے آ کر رونا تو شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے، ارے تم توبہ تو کرو، اپنے آپ کو بدلو تو صحیح، قدم تو بڑھاؤ۔ تم اپنے آپ کو توبہ کر کے جب نیک اعمال شروع کرو گے تو صحیح، ہم تو تمہاری اس وقت کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اور پھر جب تم توبہ کرتے رہو گے ایک دن ضرور ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ اس میں کوئی کسی بھی حال میں ہم میں سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ مایوس کیوں ہو رہا ہے انسان؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب کے در پر آ کر گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہنا چاہیے۔ جب یہ کیفیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور برسے گی، ہم پر ضرور کرم نوازی ہوگی۔ ہمارا کام تو ہے ان کے سامنے آنا، ان کے سامنے آ کر گڑ گڑانا۔ اس میں نے عرض کر دیا وہ کسی بھی حالت میں، کوئی کہتا مجھے رونا نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جاؤ، اللہ کا در ہے، دنیا والوں کا در نہیں ہے، یہ رب کا در ہے۔ یہاں سے کوئی محروم نہیں جائے گا، یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، چاہے وہ اپنی ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری، چاہے اللہ سے دور تھا، چاہے وہ چور اور ڈاکو کیوں نہیں تھا، وہ آ جائے رب کے در پر، آ کے معافی تو مانگے رب تعالیٰ کے سامنے۔ جب معافی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، معاف کر دیں۔ جب تک بندہ فرمایا گناہ کی معافی مانگتا رہے گا ہم اس کے گناہ معاف کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے رہیں، ہمارا کام تو ہے معافی مانگتے رہنا۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو تب دل میں پتہ چلے گا اب اللہ کی محبت آ رہی ہے، تب دل میں لذت آنا شروع ہوگی، تب دل میں لطف آئے گا۔ یہ دنیا کا کوئی لطف کچھ بھی نہیں،
یہ دنیا کی لذت کچھ بھی نہیں، اصل تو لطف وہ ہے، اصل تو لذت وہ ہے کہ مولا دل میں آ جائے. پھر بچوں میں بیٹھا ہے تو بھی لطف ہے، پھر گھر والوں میں بیٹھا ہے تو بھی لطف ہے، پھر اپنی کاروبار میں بیٹھا ہے تو بھی لطف ہے، مسجد میں بیٹھا ہے تو بھی لطف ہے. ہر حال میں وہ مزے میں ہے، اس لیے کہ وہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، وہ کہیں بھی بیٹھا ہے، ہر وقت اس کا یار، اس کا مولا اس کے دل کے اندر ہے. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے جس کو خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ ہنسی مذاق کی بات ہو رہی تھی. ہنسی مذاق کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں او ہنسنا ہی نہیں چاہیے کسی کو، بس چہرے پر بانا بجا کے رکھے، ایسے نہیں ہے. یہ ہمیں نہیں قرآن حدیث میں بتایا گیا کہ تم نے ہنسنا نہیں ہے، ایسا نہیں کہا کہ بالکل مت ہنسو، چہرے پر بانا بجا کے رکھو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی گھر میں آتے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. بعض مرد بھی ایسے، بعض عورتیں بھی ایسی، پتہ نہیں کس چیز کا ان کے اندر وہ کیا چیز ہے، یا تو پیسے کا گھمنڈ ہے یا کوئی اور چیز کا گھمنڈ ہے کہ ہنسنا ہی نہیں، ہنسنے والی بات ہے تو بھی نہیں ہنسنا. ایسے ہی بیٹھے رہنا جیسے پتہ نہیں دیوار سے بات ہوئی ہے، پتھر ہے یہ کوئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرے. ایک بادشاہ تھا، اس کی عادت یہ تھی جب وہ اپنے دربار میں آتا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگوں کو بھی، جب وہ بیٹھتے ہیں تو اپنی ٹانگیں اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ ملا کر ایک پٹکا باندھتے ہیں. پٹکا باندھ لیا، ٹانگوں سے پیچھے کمر سے لا کر پٹکا باندھ کے زور سے بیٹھ گئے. بعض بزرگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے بیٹھتے ہیں، دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے. اس کی عادت تھی آ کر بیٹھ جاتا، اور اس نے اپنا یہ دعویٰ قائم کر رکھا تھا کہ کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا، کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا، اس لیے بیٹھا رہے. تکبر بڑا ہوا تھا اس کے اندر. تو وہ جو بیان کرنے والے وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر کیسے توڑا. ایک دن آگے بیٹھ گیا کہ کہیں سے ایک مکھی آ گئی، مکھی آ کر اس کے چہرے پر بیٹھی تو یہ بیٹھا رہا، ہلا نہیں. کیوں؟ وہ شان ختم ہوتی ہے کہ میں ہلوں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہل گیا. بیٹھے جیسے بیٹھے بیٹھے رہنا ہے، حرکت ہی نہیں کی. مکھی بس بیٹھا رہا، اڑ گئی پھر آئی، پھر اڑ گئی پھر آئی. ہوتے ہوتے وہ آنکھ کے بالکل کونے میں جہاں جا کر وہ بیٹھ جاتی ہے تو ایسا 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 وہ آنکھ کے اس کونے میں چلی گئی. جو آنکھ کا کونا یہ ناک کے ساتھ ملا ہوا ہے یہاں. آدمی کچھ دیر تو برداشت کرتا ہے، زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. جب وہاں جا کر بیٹھی، اس کا اب جسم ہلنا شروع ہوا، اب برداشت ختم ہونا شروع ہو گئی. کہاں تک برداشت کرتا؟ آخر مجبور ہوا اور مجبور آ کے ہاتھ نکال کر ہلانا پڑا اور اس کو اڑانا پڑا. سب دیکھ کے درباری بول پڑے کہ آج تو بادشاہ ہل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کے ذریعے تیرا تکبر ہی نکال کر رکھ دیا. تو تکبر کر رہا تھا. تو معلوم ہوا ایسا ہوتا ہے، ہنسنا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ہنسنا، کیا وجہ ہے. ہنسنے والا آدمی جتنا ہنستا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کام بناتے. حضرت مفتی عاشق علیہ مولوی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اذا حسیت فقط پھنسیت، جب تو ہنسے گا پھنس جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت ہنستے ہنستے سیکھو، ہنستے ہنستے ایسے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، ڈرامہ دیکھتے ہوئے نہ ہنسو، کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہ ہنسو، کوئی لڑکی کسی نامحرم مرد کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہ ہنسے، کوئی مرد کوئی جا کر اپنی بھابھی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر نہ ہنسے، کوئی جا کر نند کے ساتھ جا کر اس طرح، کوئی دیور جا کر اس طرح، یا کوئی اپنی بھابھی کے ساتھ یا کوئی بھی نامحرم رشتے کے ساتھ وہ جا کر ان سے مذاق کر کے ہنس رہا ہے، یہ ہنسنا منع ہے. گناہ پر ہنسنا منع ہے، گناہوں کے اندر رہتے ہوئے ہنسنا منع ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کے ساتھ، اور جب اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے، کوئی بندہ اپنی بیوی بچوں میں بیٹھا ہے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی واقعہ سنا دیا، ہنس پڑے، تو دوسرے کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے. یاد رکھیں، دوسرے کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے. بعض گھر جا کے بولتے ہی نہیں ہے، نہ مرد نے بولنا ہے نہ عورت نے بولنا ہے. دوسروں کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے، دوسروں کا دل خوش کرے. تو وہاں آپس میں ایسی بات ہوئی، ظاہر گناہ کی کون سی بات ہوگی. تو تھوڑی دیر بعد ہنس رہے تھے، حضرت نے فرمایا کون تھا جس کا اس وقت بھی دل اللہ کی یاد سے غافل نہ تھا. ہنس رہے ہیں، کوئی ہنسی کی بات ہوئی ہے تو اس وقت بھی دل غافل نہ تھا. تو پھر خود فرمایا ہنسی بھی ہے وہ لبوں پہ ہر دم، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. جو دل رو رہا ہے پیغام کسی کو اس کی خبر نہیں ہے کہ اس وقت بھی میرا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا اور اللہ کی یاد میں رو رہا تھا، اگرچہ میرے ظاہر میں ہنسی تھی. اس لیے عرض کیا وہ بندہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی بیٹھا ہے، چاہے وہ جلوت میں ہے، چاہے وہ خلوت میں ہے، چاہے وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں، وہ عورت اپنے گھر میں کام کاج کر رہی ہے، یا اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، یا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی، یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی، کہیں بھی ہے، ہر وقت
ان کے دل میں مولا ہوگا، ہر وقت ان کے دل میں اللہ ہوگا. اور پھر جس وقت دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، دل جب بھر جاتا ہے تو آنکھوں سے جھلکنے لگتا ہے، چہرے سے جھلکنے لگتا ہے، اور انسان دوسرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے. تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. تب تو کہتے ہیں یہ دیکھو کیسا نحوستی انسان ہے، نحوست برس گئی اس کے چہرے سے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کسی کی طرف اشارہ کر کے وہ دیکھو، اس لیے اس کے دل کے اندر ظلمت ہے، اس کے دل میں تاریکی ہے، اس کے دل میں گند ہے. جس کے دل میں جو ہوگا چہرے سے وہی ظاہر ہوگا، اور جس کے دل میں مولا ہوگا اس کے چہرے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے انوارات ٹپک رہے ہیں. ہر آدمی یہاں تک پہنچ سکتا ہے، ہر بندہ ہر بندی یہاں تک پہنچ سکتی ہے. اپنے آپ کو بدل کر تو دیکھیں، کب زندگیاں بدلیں گی، کب ہم رب کی طرف آئیں گے، کب لمحات ایسے آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کریں. اس لیے یہ موقع غنیمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا دیا. اس لیے استغفار کی اہتمام روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر لیا جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. روزانہ 100 مرتبہ، یہ کم از کم بتا رہا ہوں، ورنہ تو کثرت میں 300 مرتبہ ہے. 300 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کا پھر عمل دیکھیں. اس استغفار کی بدولت اللہ کیا کیا دیتے ہیں. وہ کچھ دیں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وہ کچھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنا دیں گے. یہ اللہ سے معافی مانگنے سے صرف ایسے نہیں کہ گناہ معاف ہوتے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے واعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجیے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اس کی روزی میں بندش لگ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ میری روزی میں بندش لگی. بندش کسی نے نہیں لگائی، کسی نے ہمارے اوپر جادو وادو نہیں کیا کہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے. ہم نے اپنے اوپر خود ہی جادو کیا ہے، ہم نے خود ہی ایسے اعمال کیے، ہم نے خود ہی ایسے برے اعمال کیے جس کی وجہ سے گھروں میں یہ مسئلہ ہو گیا. بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ کسی بچی کو بیاہ کر لائیں، بہو کے گھر آتے ہی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے گھر میں ہمارے خرابیاں شروع ہو گئی. ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے. آج بھی اس جدید دور کے اندر بھی ایسی بچیوں کو دھتکارا جاتا ہے، گھروں سے نکالا جاتا ہے کہ یہ بچی منحوس ہے. یاد رکھو کوئی انسان منحوس نہیں، کوئی بچی منحوس نہیں، کوئی مرد منحوس نہیں، کوئی عورت منحوس نہیں. منحوس وہ گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں. وہ گناہ ہماری زندگی سے نہیں نکلتے، وہ ٹی وی ہماری زندگی سے نہیں نکلا، وہ یوٹیوب کی گندگی ہماری زندگی سے نہیں نکلی، وہ یوٹیوب پر فلمیں گندی ہماری زندگی سے نہیں نکلی، وہ فیس بک پر بے حیائی ہماری زندگی سے نہیں نکلی. یہ منحوس ہے. اس نحوست کا اثر ہے جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے. منحوس تو کوئی نہیں ہوتا. منحوس تو انسان کے اعمال ہے، اس کی طرف اشارہ دیکھنا چاہیے کہ منحوس کیا ہے. اللہ کی نافرمانی، یہ اس کی نحوست انسان کی زندگی میں آتی. اس سے بچنا ہے کہ جب یہ چیز آ جائے گی تو کیسے کام بنے. توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو میں نے بتایا زندگی تلخ ہو گئی، کڑوی ہو گئی، زندگی کا مزہ ختم ہو گیا. کہا جی مزہ ہی نہیں ہے زندگی میں، لطف ہی نہیں آتا. اس سب کے درمیان بیٹھا بڑے اچھے اچھے کھانے، زندگی میں لطف نہیں، طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہے، اداسی ہے. ہاں پھر ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے ٹینشن کا مریض ہے، یہ ڈپریشن کا مریض ہے. اور یہ ڈپریشن کے مریض کو دکھاؤ، اس کو سامنے بٹھا دو ٹی وی کے، یہ 24 گھنٹے ڈاکومنٹریاں دیکھتا رہے، یا یہ ہنسنے اور مزاحیہ واقعات والے ڈرامے دیکھے، ہاں کامیڈی شو دیکھے. واہ واہ، اس سے بڑا اس کی زندگی میں سکون آئے گا. اور اللہ کی نافرمانی کر رہا، اور زندگی برباد ہوگی، اور زندگی میں ڈپریشن پیدا ہوگا، اور ٹینشن پیدا ہوگی. کون سے دھندے میں لگا دیا ہمیں؟ سمجھے نہیں. اللہ کی نافرمانی سے ٹینشن بڑھتی ہے، ڈپریشن بڑھتی ہے. رب کی طرف آ کر دیکھو، ٹینشن خلاص، ڈپریشن بھاگ جاتی ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں نے ایسی چیز بنائی ہے، دنیا والوں نے کہ کہا جی واٹر پروف گھڑی بنا دی، اس گھڑی کے اندر پانی نہیں جا سکتا. آج ترقی کا دور ہے، آگے بڑھتے جائیں، کئی چیزیں آ گئی. اب تو لیپ ٹاپ آ گئے، اب تو موبائل آ گئے، ایسے کہ پانی میں ڈال دو، ان میں پانی نہیں جائے گا، پانی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، چیز ٹھیک کی ٹھیک رہے گی. فرمایا دنیا والوں نے واٹر پروف گھڑیاں بنا دی، واٹر پروف چیزیں بنا دی. جب اللہ کسی کے دل میں آتے اللہ اس کا دل غم پروف بنا دیتے ہیں، غم پروف بناتے تھے. ڈپریشن، ٹینشن آئی، غم آئے، سارے دل کے باہر چکر لگا کے واپس چلے جاتے ہیں، اور دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اس کا دل مزے میں رہتا ہے، دل میں نہیں آتے. اس لیے یہ سمجھنا کہ جو اللہ والا ہوگا اس پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی. تکلیف آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ بدحال نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے وہ شکوہ شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو دل کے باہر گھوم رہے، دل کے باہر گھوم گھام کر انہوں نے چلے جانا ہے. اس کے دل میں تو مولا ہے، اللہ کا غم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا غم ہے، اور جس کے دل میں یہ غم ہے اس کو کیا ضرورت ہے. تو جب معافی مانگی تو اللہ سے عرض بھی کر دیے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اب رحمت بھی فرما دیجیے. رحمت کیا ہے کہ آپ میری معافی فرما کر میرا رزق کا جو دروازہ بند ہو گیا تھا اس کو بھی کھول دیجیے، رزق کا دروازہ بھی کھول دیجیے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اور جب بندے کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو یہاں ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہاں، اور مغفرت فرما دیجئے. جب انسان کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو آگے جا کے انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. اب خطاب براہ راست ہے، خطاب براہ راست ہے. ہاں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے. بڑھ کر مقدر آزما، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. آگے آزما کر تو دیکھ، رب کے در بھی موجود ہے، سر بھی موجود ہے. اس سر کو رب کے در پر جھکا دے، پھر دیکھ رب تعالیٰ کیا کام کرتے ہیں. دیکھ یہ جو سر دوسروں کے سامنے جھک رہا ہے، یہ مولا کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے، زندگی بن جائے. اس لیے یہ پیغام ہے قرآن کریم کا. عباد الرحمان ایسا نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، ان سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رب کا در نہیں چھوڑے گا. وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا. ادھر اگر گناہ ہوا، ادھر توبہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. توبہ کر کے جب تک اپنے اللہ کو راضی نہ کر لے، اسے کھانے میں مزہ نہیں، اسے نیند میں مزہ نہیں، اس کے کاروبار میں مزہ نہیں، اس کے گھر میں مزہ نہیں. اس لیے سب سے پہلے وہ اپنے اللہ کو راضی کرے گا. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ مبارک کیفیت ہے الحمدللہ، اور ہم میں سے ہر آدمی کی پیدا ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے فائدہ نہیں نظر آ رہا. فائدہ کیسے نہیں نظر آ رہا؟ 6 مہینے پہلے دیکھیں، سال پہلے دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے سب کی. روزانہ بچے کو ناپنا شروع کر دے گا تو بچہ بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہر روز ماں فیتا لگاتی، میرا بچہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. کہاں سے پتہ چلے گا بڑھ رہا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. وہ تو اتنا معمولی بڑھ رہا ہے، روز فیتا لگا لگا کر کوئی پتہ نہیں چلنا. 6 مہینے کے بعد فیتا لگا کر دیکھو، پتہ چلے گا بڑھ گیا ہے، بڑھ گیا ہے. اب اپنا بھی 6 مہینے کے بعد فیتا لگا کر چیک کریں. پہلے میں اللہ کی نافرمانیوں میں تھا، پہلے مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا گناہوں کا، اب گناہوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا. اب گناہوں پر توبہ کی توفیق مل گئی. پہلے میں نمازوں کا پابند نہیں تھا، اب نمازوں کا پابند ہو رہا ہوں. پہلے نماز چلی جاتی، فکر نہیں ہوتی تھی، اب نماز چلی جاتی، دل میں غم آ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، بڑی غنیمت کی زندگی ہے الحمدللہ. رب تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک دن ضرور اللہ کا پیارا بن جائے گا. اس سے معروم کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ رستہ ہوا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنا خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے، کہیں میرا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلا جائے، ناراضگی میں نہ چلا جائے. اپنا دھیان جب انسان رکھتا ہے کام بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر رکھنی ہے. بس ہم میں سے ہر بندہ اور ہر بندی، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت یہ تہیہ کر لے کہ ایک تو گناہ سے ضرور بچنا ہے انشاءاللہ. گناہوں والے ماحول میں نہیں رہنا. جہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا ماحول ہے، ہمیں گناہوں کی طرف کھینچے گا، یہ بندہ یا بندی ایسی ہے، اس سے تعلق رکھیں گے، یہ گناہوں کی طرف لے کر جائیں گے، ان سے اپنا تعلق ختم کر دیں، ان سے اپنا تعلق کاٹ لیں. اب تعلق اللہ سے جوڑ لیں، تعلق اللہ سے جوڑ لیں، تعلق اللہ سے جڑا رہے گا، کام بنتا رہے گا. اور اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ بھی ہو جائے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، فوراً رب کے در پر آ کر توبہ کرنی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور جب گڑ گڑائیں گے اللہ تعالیٰ اسی وقت کام بنا دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کتابوں کے بارے میں وہ 2 یا 3 جمعے پہلے اعلان کیا تھا. اس وقت چونکہ کتابیں ہمارے پاس کم تھیں تو تقسیم نہ ہو سکی. عورتوں کے اندر حقوق الرجال تقسیم کر دی گئی تھی، اس کے اندر شوہروں کے حقوق بیان کیے گئے. وہ عورتیں پڑھیں وہ کتاب تاکہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کریں. مردوں کے لیے حقوق النساء ہے. ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نبر اللہ مرکزہ کا بڑا زبردست بیان ہے. تو اس میں عورتوں کا حقوق ہے. بیوی کا حق کیا ہے، مرد کے ذمہ بیوی کا حق کیا ہے. آج اتنا معاملہ ہو گیا کہ شوہر بن گیا، اس کو پتہ نہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی کو پتہ نہیں شوہر کا حق کیا ہے. تو یہ دونوں اس دن عورتوں میں کتاب تقسیم ہو گئی تھی حقوق الرجال کے نام سے. اگر کسی عورت کو حقوق النساء کے نام سے کتاب ملی ہو، وہ اپنے شوہر کے حوالے کر دے. یہ نہیں کہ شوہر کو کہ تو پڑھ، اس میں میرے حقوق لکھے، مسئلہ خراب ہو جائے گا. ایسے نہیں دینی. ہاں، یہ نہیں کہنا کہ میرے حقوق لکھے، یا کوئی مرد جا کے کہ اور تجھے جو کتاب دی وہ پڑھ ذرا، اس میں میرے حقوق لکھے ہوئے ہیں، تم حقوق نہیں ادا کر رہی آج کل میرے. ایسے نہیں کرنا، پیار و محبت سے چلنا ہے. ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے میرے ذمہ حقوق کیا ہے. بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے. یہ کتاب اس لیے تقسیم کی جا رہی ہے کہ جو شوہر ہے وہ پڑھ کر دیکھے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بیوی کا حق مار رہا ہوں، اس کا حق پورا نہیں کر رہا. حق پورا کرے. بیوی بھی کتاب پڑھ کر دیکھے میری شوہر کے میرے ذمہ حقوق ہے، میں ادا کر رہی ہوں کہ نہیں. جہاں غلطی ہے وہاں غلطی دور کرنی چاہیے، غلطی دور کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے بننا چاہیے. بس شادی شدہ ہی نہیں یہ کتاب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے میرے کہنے میں اور سب مرد و عورتوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے مولا کریم اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ مولا کریم ہمارا ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے مولا کریم اے الہ العالمین ہم آپ کے در پر آئے ہیں آپ کی محبت اسی لیے بیان کی تاکہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے مولا کریم آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں یا اللہ یا ذل جلال والاکرام بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہم سے جو جو گناہ ہوئے جان بوجھ کر بھول کر ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہم نے چھپ کر کیے لوگوں کے سامنے کیے یا اللہ ہم اس پوری زندگی پر سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم نادم ہیں آپ جیسے پیارے مالک کی ہم نے نافرمانی کی اور آپ کا خیال نہ کیا یا اللہ ہم اس پر نادم ہیں ہمارے دلوں میں ندامت ہے ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں مولا کریم نے الہ العالمین اے ارحم الراحمین تمام گناہوں کو یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا کریم یا حلیم یا واسع المغفرہ آپ کی مغفرت بڑی وسیع ہے مولا کریم اپنی لامحدود رحمت کے دریا سے لامحدود ایک رحمت کی لہر سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے یا اللہ ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں ہم جب ایسی باتیں کرتے اور سنتے ہیں دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ جذبہ مرتے دم تک پیدا رکھیے گا ہمارے دلوں میں مولا کریم اس جذبے کو اس جذبے کو ختم نہ ہونے دیجیے گا یا اللہ ہمارے دلوں میں جو آپ نے ایمان کا چراغ عطا فرمایا یا اللہ اس کو کبھی بجھنے نہ دیجیے گا مولا کریم اس چراغ کی لو کو تیز کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی اشد محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما یا اللہ ایسی محبت دے دے کہ ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہ کریں مولا کریم ہمیں متقی لوگوں کی صف میں شامل فرما لے اگر متقی نہیں بن سکتے یا اللہ تائبین کے صف میں ضرور شامل فرما لے یا اللہ تائبین کے صف میں ضرور شامل فرما لے مرنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم ہمیں دنیا سے اس وقت لے جائیے گا جس وقت آپ ہم سے راضی ہو چکے ہو مولا کریم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا اللہ جو روزی آپ نے ہماری نیکی کی لکھی ہے یا اللہ اس کو مزید بڑھا دیجیے مولا کریم گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے یا اللہ یہ گندی فلموں کو یا اللہ موبائل کے گندی چیزوں کو چھوڑنا آسان فرما دیجیے غیروں سے تعلق کو چھوڑنا آسان کر دیجیے اپنے ساتھ تعلق بنانا آسان فرما دیجیے نہ صرف آسان بلکہ مزیدار اور لذیذ کر دیجیے مولا کریم ہمارے جو گناہوں کا ملیریا ہو چکا یا اللہ ہم سچی توبہ کر رہے ہیں یا اللہ اس گناہوں کے ملیریے کو اتار کر اپنے ذکر کی لذت اپنے نام کا لطف اور اپنے قرآن کریم کی لذت ہمیں عطا فرما دیجیے مولا کریم یا ذل جلال والاکرام جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما
اے اللہ یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین، جتنا گرمیوں کے اندر ایک پیاسے انسان کو ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں آپ محبوب ہو جائے مولا کریم نے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ اپنے دنیا میں ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالا، یا اللہ کل قیامت والے دن بھی ستاری کا پردہ ڈال دیجیے۔ اے خدائی بندہ رسوا مکن، اے خدائی بندہ رسوا مکن، گر بدن من سر من پیدا مکن۔ مولا کریم مولا کریم مولا کریم، آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ آخرت کی عزت در حقیقت عزت ہے، آخرت کی ذلت در حقیقت ذلت ہے یا اللہ۔ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے والا بنا دے جس سے آخرت میں ہم عزت کے مستحق بن سکیں یا اللہ یا اللہ۔ اور تمام ایسے کاموں سے ایسی چیزوں سے بچا لیجئے جو آخرت میں ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے مولا کریم الہ العالمین۔ یا اللہ آپ ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں یا اللہ، آپ ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے مولا کریم۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جس کا جو علاج چل رہا ہے اسی میں صحت عطا فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ عدنان بھائی کی والدہ علی نے انہوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کو خوب پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت نصیب فرما دیجیے یا اللہ یا الہ۔ ہم میں سے بھی اسی طرح یا مسجد کے اندر اور مدرسے میں خواتین کے اندر، مسجد میں مردوں کے اندر، ہم میں سے یا گھروں میں سے یا عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے مولا کریم۔ اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو یا اللہ غرضے کی کوئی بھی حالت ہے ہماری، اس کو اپنی ذات پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ جو آپ نے اپنے پیاروں کو اپنے غم کے اور اپنے دل کے درد دل کے جو دریاؤں کے دریا عطا فرما رکھے، اس کا کوئی ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے یا اللہ، ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے یا اللہ۔ اپنے نام کی لذت اور لطف ہمیں بھی دے دے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما کر مکمل اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے اخلاق بھی درست فرما یا اللہ، ہمارے دل کو گناہوں سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے، حسد سے، جتنی بھی دل کی بیماریاں ان سے محفوظ فرما۔ دل میں یا اللہ تواضع پیدا فرما، دل کے اندر شکر کی کیفیت پیدا فرما یا اللہ۔ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ناشکری سے حفاظت فرما یا اللہ۔ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین کو یا اللہ ہر بیماری، تکلیف، دکھ، درد دور فرما۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ۔ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، ہمیں بھی نیک بنا یا اللہ۔ پوری امت مسلمہ کو نیک بنا اے اللہ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ۔ جو کچھ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ۔ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں یا اللہ، جن کے دلوں میں اب دعاؤں کے تقاضے پیدا ہوئے کہ ہم دعا کرا لیتے، جو تقاضا دل کے اندر جس دعا کا ہے یا اللہ، آپ تو دلوں کے رازوں سے واقف یا اللہ، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے مولا کریم۔ ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا، بغیر مانگے عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔